مجھے امر سندھو نے بھی جوائن کیا. امر شکریہ. خاص طور سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ہم جو گفتگو کر رہے تھے بڑے بڑے ایشوز تو چلتے ہی رہتے ہیں, عدالتیں اور باقی میں کیا کیا کروں, گورنر, یہ سینٹ تبدیلیاں. لیکن یہ ایک ابھی جو ایک رپورٹ مجھے جس نے چونکایا, آپ تو خیر بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہیں, لیکن ایک خیال پہلے یہ تھا کہ چلیں این جی اوز یا خواتین انجمنیں, لیکن قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور آپ کی صوبائی اسمبلیوں میں بڑی تعداد میں خواتین ہیں. سوری ٹو سے آپ بھی فالو کرتی ہوں گی, میں نے کوئی ایسا دیکھا نہیں کہ کبھی ان خواتین نے کہ انہوں نے اپنے آپس میں, حتیٰ کہ یہ کہ ایک بڑی دشمن ایک دوسرے کی جماعتیں ہوتی ہیں, ایک کوکس بھی بنائی ہوئی ہے, تو اس سطح پر کبھی میں نے اگر ہوا ہو تو شاید سرسری سا ہوا ہو. کیا کہیں گی امر؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ سندھ کے اندر جو کاروکاری یا جو ہے عورتوں پر تشدد کے حوالے سے جو رجحان بڑھا ہے وہ اتنا افسوسناک ہے کہ کچھ ایک مہینہ پہلے کوئی وومنس ایکشن فورم حیدرآباد نے بھی اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی عورتوں کے خلاف تشدد کے کیسز کی. اس میں بھی کوئی جو ٹرینڈ سامنے آئے, کیونکہ ان جو ڈیٹا تھا اس ڈیٹا کو بعد میں انالائز کیا گیا اور اس انالیسز میں 2-3 چیزیں کھل کر سامنے آئیں جس کا ذکر شاید اس رپورٹ میں بھی نہ ہو, اور وہ باتیں یہ تھی کہ پہلے تو صرف قتل ہوتا تھا یا آنر کلنگ یا کس طرح, اب نہ صرف قتل ہوتا ہے لیکن جس طرح سے ان کی کچلی ہوئی لاشیں ملتی ہیں, گمنام لاشیں ملتی ہیں, بے نام جو ہے, اور جن کے اعضاء خاص طور پر جو ہے ان کے کبھی سر کٹے ہوئے, کبھی ان کے بازو کٹے ہوئے, کبھی وہ جلائی ہوئی, اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے دیکھنے میں آیا ہے. اور وومن سیکشن فورم نے بہت مرتبہ اس پہ جو ہے بات کی ہے, لیکن اور دوسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے قاتل پکڑے بھی جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ پولیس پہ دباؤ رہتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آرز بھی ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آرز جو ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایف آئی آرز جو ہے وہ داخل نہیں ہوتی یا پھر صلح ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک بھی جو ہے ایک ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے کہ اب جو ہے سرکار کی مدیت میں ایف آئی آر ہوتی ہے زیادہ تر, کیونکہ ہم ہونے والی ایف آئی آر کی انالیسس بھی ہمارے پاس ہے, اور اس میں کون ہے, اس کا مدعی کون بنتا ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہے. ہماری خاص طور پر وومنس آرگنائزیشن ہے وہ اس پر دباؤ ڈالتی ہے. نہیں, میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا, یہ تو آپ خواتین تو کر رہی ہیں, لیکن یہ جو ماشاءاللہ بڑے اچھے ان کے الاؤنسز ہیں, تنخواہیں ہیں, میں خواتین اراکین اسمبلی جو ہیں یہ سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں, جی اس پورے جو ہے اس ٹرین میں یا ان کے جو عورتوں پہ تشدد میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. اب اس کی انالیسس کریں تو دراصل یہ بات سامنے آتی ہے کہ عورتوں کے نام پر, ہیومن رائٹس کے نام پر سرکاری غیر سرکاری تنظیمیں جس میں مراد بھی ہیں, جس میں آپ کے ٹی او آر بھی ہیں, آپ کے جو ہے کام کرنے کے وہ بھی دیے ہوئے ہیں, وہ تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود ان کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی سامنے نہیں آئی, کوئی ایسا ڈیٹا سامنے نہیں آیا. ابھی بھی جو ڈیٹا آ رہا ہے یا تو آپ کو پولیس سے ملے گا یا تو آپ کو اس جرنلسٹ سورسز سے ملے گا. امر یہاں تک آیا ہوں, امر میں یہاں تک آیا ہوں تو ذرا امر سندھو, کوئی آپ کو ایسی نہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. امر سندھو, ہمیں الگ پروگرام کرنا چاہیے, اور یہ کہ ورک پلیس پہ ہیریسمنٹ, اور اس کے لیے محتسب کا ایک ادارہ بھی ہے, لیکن میں نے خود جانتا ہوں یہ کئی یونیورسٹیز میں ان لیکچرر کے ساتھ ہوا, اور بیچاری بڑی دردناک ان کا انتقال ہوا. عام طور پر خود انہیں مورد الزام ٹھہرایا گیا, اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی اپنے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا کسی کو, وہ بیچاریاں پیشیوں پہ جاتی رہیں, وہ کھڑے ہوتے رہے. تو ورک یہ تو بالکل ڈائریکٹ گورنمنٹ کا فرض ہے نا کہ جو سرکاری ملازم ہو, سرکاری اداروں میں ہو, ہراسمنٹ میں ملوث ہو, شاید ایک آدھ برطرف وغیرہ ہوتے ہوں, لیکن بعد میں کچھ اس طرح کا انہیں مثالی سزا نہیں ملتی. امر سندھو,
یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سول سوسائٹی کی آواز اب اتنی کمزور ہو چکی ہے مختلف حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہماری خاص طور پر جو جمہوری نظام جب آتا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جمہوری نظام عوام کو جو ہے امپاور کرتا ہے، لیکن یہ بھی بات ضرور رکھنی چاہیے کہ وہ ادارتی فیصلوں پر اور ادارتی میکانزم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ جہاں تک یہ یونیورسٹیز یا اور ورک پلیسز کی جب بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ادارتی سطح پہ تو آواز اٹھتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو اپنی یونیورسٹی کا اگزامپل دے دوں، وہاں پر جتنے بھی ہراسمنٹ کے کیس آتے ہیں، نہ صرف آتے ہیں، ہراسمنٹ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ریکمنڈیشن بھیج دیتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بغیر کسی دباؤ کے کسی بھی عہدے کے لیے وہ ریکمنڈیشن بھیج دیتی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا قانون کے اندر یہ فلا موجود ہے کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں اس کے لیے obligatory نہیں بنایا گیا ہے کہ اس کو کس قسم کی سزا دینی چاہیے۔ اگر سزا دینے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے بہت مرتبہ کہا ہے کہ اداروں کے اندر ایک جینڈر آڈٹ کا اس کی جو بنتی ہے، ہماری ایسیاس جو بنتی ہے، رپورٹس جو بنتی ہے، کسی بھی سربراہ کی جب رپورٹ بنتی ہے تو امر جی مجھے ایک تو خیر یہ میں نے تو خیر آج اسی لیے سب سے پہلے اس کو رکھا، حالانکہ اور ایشوز بھی تھے، لیکن ہمارا خیال میڈیا کا بھی ایک قصور ہے کہ ہم بریکنگ نیوز چھوٹی چھوٹی باتوں پر بریکنگ نیوز چلاتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، یعنی یہ جو خواتین کے ساتھ جو اکثریت میں امتیازی سلوک، ہم اسے اتنا وقت نہیں دیتے۔